یہ صرف ایک انسان نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی مگر رحم اس کے دل میں۔ یہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1137 عیسوی تقرید کی خاموش رات۔ ایک عام سا گھر، ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن تقدیر غیر معمولی تھی۔ تاریخ سانس روک کر دیکھ رہی تھی۔ نام رکھا گیا یوسف۔ کوئی شاہی لقب نہیں، کوئی پیشگوئی نہیں، بس ایک مسلمان بچہ جس نے دنیا بدلنی تھی۔ بچپن کھیل میں نہیں گزرا، قرآن اور علم میں گزرا۔ دل نرم تھا، آنکھیں جھکی رہتی تھیں، اللہ پر یقین مضبوط تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑاکا نہیں، یہ سپاہی نہیں بنے گا، مگر انہیں خبر نہ تھی اللہ کن کو چنتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، صلاح الدین جوان ہوئے، دل میں امت کا درد بڑھا اور مقصد واضح ہوتا گیا۔ کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ چچا شیر کوہ کے ساتھ مصر کی طرف روانگی۔ ریگستان، سازشیں، جنگ، ہر قدم آزمائش تھا، مگر حوصلہ برقرار تھا۔ دشمن سامنے تھے، اپنے پیچھے تھے، ہر طرف خطرہ، لیکن دل میں خوف نہیں، صرف اللہ تھا۔ شیر کوہ کا انتقال ہوا، دروازے بند ہو گئے، سیاست نے سر اٹھایا اور ایک نوجوان اقتدار میں آ گیا۔ صلاح الدین حاکم بنے، لیکن غرور نہ آیا، سادگی نہ بدلی اور نیت نہ بدلی۔ یہی اصل عظمت تھی۔ انہوں نے تخت سے پہلے عدل کو چنا، فرقوں کو ختم کیا، مسلمانوں کو جوڑا، ایک امت بنائی۔ بیت المقدس قید میں تھا، مسجد اقصی آہیں بھر رہی تھی، صلیبی جشن منا رہے تھے اور مسلمان بکھرے ہوئے تھے۔ یہ زخم گہرا تھا۔ صلاح الدین نے عہد کیا، جب تک القدس آزاد نہ ہو، مسکراہٹ حرام ہے، سکون حرام ہے، نیند حرام ہے۔ لشکر بنایا گیا، لیکن صرف تلوار سے نہیں، ایمان سے، تقوی سے اور یقین سے۔ راتیں سجدوں میں گزرتیں، آنکھوں سے آنسو گرتے، دن میدان میں گزرتا، اللہ ساتھ تھا اور یہی کافی تھا۔ 1187 کا سال آیا، فیصلے کا دن قریب تھا۔ حطین کا میدان، دو نظریات آمنے سامنے، حق اور باطل۔ صلیبی غرور میں تھے، ہتھیاروں پر ناز تھا، تعداد پر یقین تھا، مگر رب کو بھول گئے تھے۔ یہی ان کی شکست تھی۔ مسلمان کم تھے مگر یکجا تھے، وسائل کم تھے مگر ایمان قوی تھا۔ یہی طاقت تھی۔ جنگ شروع ہوئی، نعرہ تکبیر گونجا، زمین لرز اٹھی، آسمان نے دیکھا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ صلیبی ٹوٹ گئے، غرور پاش پاش ہوا، راستے کھل گئے، اور تاریخ نے لکھا فتح ایمان کی ہوئی۔ بیت المقدس آزاد ہوا، سلطان داخل ہوا، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ فتح نہیں، شکر تھا۔ انتقام کا وقت تھا، مگر معافی کا اعلان ہوا۔ تلوار روکی گئی، خون بہنے نہ دیا گیا۔ یہی اسلام تھا۔ یہودی محفوظ تھے، عیسائی محفوظ تھے، شہر کو امن ملا۔ دنیا حیران تھی، یہ کیسا فاتح ہے؟ دشمن بول اٹھے، اگر کوئی عادل ہے تو وہ صلاح الدین ہے۔ یہ جملہ تاریخ بن گیا۔ رچرڈ شیر دل آیا، طاقتور دشمن، لیکن اخلاق کے سامنے وہ بھی جھک گیا۔ یہ کردار کی جیت تھی۔ دشمن بیمار ہوا، صلاح الدین نے دوا بھیجی۔ یہ جنگ نہیں، انسانیت کا سبق تھا۔ دشمن خاموش ہو گیا۔ سلطان کے محل نہیں تھے، صرف خیمے تھے، لباس سادہ تھے، دل عظیم تھا اور مقصد آسمانی تھا۔ خزانہ بیت المال کا تھا، ذاتی کچھ نہ تھا۔ امت سب کچھ تھی اور خود کچھ بھی نہیں۔ یہی قربانی تھی۔ جب وفات آئی، لوگ رو رہے تھے، اور ایک تھیلی دکھائی گئی، کہا یہی دولت ہے۔ سلطان خالی گیا۔ 1193 دمشق، ایک عہد ختم ہوا، مگر مثال باقی رہی۔ صلاح الدین چلا گیا، لیکن زندہ رہا۔ وہ سلطان نہیں، ایک معیار تھا۔ وہ فاتح نہیں، ایک پیغام تھا۔ وہ رہنما تھا۔ اس نے سکھایا، طاقت سے پہلے تقوی، فتح سے پہلے اخلاق، جنگ سے پہلے دعا۔ یہی اصل اسلام ہے۔ آج بھی القدس پکار رہا ہے کسی صلاح الدین کو۔ صرف تلوار نہیں، ایمان چاہیے،
اور کردار چاہیے۔ یہ کہانی پرانی نہیں، یہ ضرورت ہے ہر اس دور کی جہاں مسلمان کمزور ہو اور حق قید میں ہو۔ صلاح الدین نے بتایا، ایک انسان کافی ہوتا ہے، اگر نیت صاف ہو اور تعلق اللہ سے ہو تو تاریخ بدلتی ہے۔ نہ نسل دیکھی گئی، نہ قبیلہ، صرف اخلاص دیکھا گیا اور اللہ نے اسے چن لیا۔ دنیا نے بہت فاتح دیکھے، مگر احترام صرف اسے ملا جو دشمن بھی دل سے عزت کریں۔ صلاح الدین ایوبی ایک نام نہیں، ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم طاقتور ہو اور رحم نہ کرو تو تم فاتح نہیں، اور اگر رحم کرو تو تم صلاح الدین ہو۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزر گئیں مگر نام آج بھی زندہ ہے۔ زبانیں بدل گئیں، عظمت نہیں بدلی۔ وہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے کردار سے، اپنی نیت سے، اپنے ایمان سے صلاح الدین بننے کو۔ یہ امت آج بھی جاگ سکتی ہے اگر نیت جاگ جائے، دل صاف ہو جائے اور اللہ پر یقین واپس آ جائے۔ صلاح الدین کی کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے، اپنانے کے لیے ہے، بدلنے کے لیے ہے۔ تاریخ پوچھتی ہے، کیا تم بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو یا صرف کہانیاں سنتے رہو گے؟ صلاح الدین نے جواب دیا تھا، تم بھی دے سکتے ہو اگر ایمان زندہ ہے اور خوف صرف اللہ کا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں، یہ پیغام ہے ہر نوجوان کے لیے جو کچھ بننا چاہتا ہے حق کے ساتھ۔ اگر تم جھک گئے تو دنیا جیتے گی، اور اگر اللہ کے آگے جھکے تو تم دنیا جیت لوگے۔ یہ راز تھا، صلاح الدین کا ہتھیار تلوار نہیں تھی، اس کا ہتھیار کردار تھا اور ایمان تھا۔ آج بھی دشمن اس نام سے کانپتا ہے اور دوست فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی عظمت ہے۔ یہ کہانی ہمیں کہتی ہے، تم بھی اٹھو، سچ کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کیونکہ تاریخ ہمیشہ طاقت کو نہیں، کردار کو یاد رکھتی ہے، اور کردار والوں میں صلاح الدین امر ہے۔